الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان و رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلوۃ والسلام پر اور آپ کے آل و صحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مآب پردانش خواتین اور پیاری بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہدویت روح اسلام ہے۔ روح جسد میں داخل ہوتی ہے تو جسد حرکت کرتا ہے، وہ اپنے اصل مقام پر آتا ہے۔ روح جسد سے نکل جاتی ہے، جسم سے نکل جاتی ہے تو بے سود، بے حرکت ہو کر، بے جان ہو کر پڑ جاتا ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور روح پہچانی جاتی ہے جسد اور جسم سے۔ دونوں کا ایک دوسرے کا ہونا ضروری ہے، مگر روح کے بغیر عبادت متصور نہیں کی جاتی اور قابل قبول نہیں ہوتی۔ عبادت میں حلاوت ہونی چاہیے، عبادت میں روحانیت ہونی چاہیے، عبادت میں عشق خداوندی ہونی چاہیے، تو اسی کا نام مہدویت ہے۔ روح عبادت کا نام مہدویت ہے، روح اسلام کا نام مہدویت ہے، اصل اسلام کا نام مہدویت ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اس سے آپ کو بخوبی علم ہو جائے گا۔ ایک رات حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ تنہا طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے تو ایک عورت بھی خانہ خدا کا طواف کر رہی تھی۔ اچانک عورت کی پرسوز آواز ابھری، وہ طواف کے ساتھ کچھ عاشقانہ اشعار بھی پڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کی اسے عاشقہ ہے، اللہ کی عبادت میں اس کی توصیف اور حمد میں اشعار پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے، پھر جب اس خاتون کی آواز طواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ علیہ الرحمہ نے اس کے قریب پہنچے اور نہایت پرجلال لہجے میں فرمانے لگے، اے بے خبر، تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک آرزویں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ عورت نے معذرت کرنے کے بجائے اسی قسم کے چند اور عاشقانہ اشعار پڑھ دیے۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ علیہ الرحمہ سے پوچھنے لگی، میں کیا کر رہی ہوں، اسے چھوڑو۔ یہ ایک ولایت کا نقطہ ہے سر، یہی ولایت کا ایک نقطہ ہے۔ آزو بازو نماز میں ہم کھڑے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کھجلی کر رہا ہے، حرکت سکنات کر رہا ہے، یہ تصور نہیں، یہ تصور ہو کہ میرے سامنے میرا خدا ہے اور میں ہوں، تو اس کی کیفیت کیسی والیانہ ہونی چاہیے۔ تو ایک بات کو، ایک صفت کو تو پیش کر دی، پھر دوسرا فرمایا، تم یہ بتاؤ خدا کا طواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا؟ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ نے کسی تعمیل کیے بغیر فرمایا، ہم اہل ایمان خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت پرسوز لہجے میں کہا، سبحان اللہ، تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حس ہیں اور پتھر کے گرد طواف کرتے ہیں، انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ عشق اور حلاوت پیدا کرنا چاہ رہا تھا جنید بغدادی علیہ الرحمہ کی عبادتوں میں، ان کے عمل اور ان کے ذکر و فکر میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امتحانی باتوں کو پیش کرنا چاہ رہا تھا تو اس عورت کے ذریعے سے پیش کرتا ہے اور بتا دیا کہ ہم جو طواف کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا منشا کیا ہے، ہم اس خانہ خدا کا طواف کرتے ہیں یا خدا کا طواف کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ کس کا طواف ہو رہا ہے، خدا کا یا خانہ خدا کا؟ تو عارفین نے بتایا، مہدویت نے آگے بڑھ کر بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس نقطۂ فکر سے جو گھر کو تعمیر کیا، وہ کس لیے تعمیر کیا تھا؟ خدا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ تو طواف کس کا ہونا چاہیے، خانہ خدا کا یا خدا کا طواف ہونا چاہیے؟ تو نبوت میں صحیح کہ خانہ خدا کا، اور ولایت میں خدا کا طواف ہوتا ہے، جسے خدا کے نظر خدا، جسے اللہ بصارت اور بصیرت عطا کرتا ہے، تو وہ خدا کے جلوے دیکھتے ہیں، وہ خدا کی صفات دیکھتے ہیں، وہ خدا کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ اور دوسری وجہ عاشقوں کی یہ ہے کہ تو طواف کس کا کر رہا ہے، کس کے گرد گھوم رہا ہے،
کیا زبان میں کس کی تکبیر کو بلند کر رہا ہے, کس کی پاکی اور بڑائی کو بیان کر رہا ہے, تیرا مقصد و منشا کیا ہے, کس مقصد کے تحت تو گرد گھوم رہا ہے, طواف کا تیرا مقصد کیا ہے, کیا تو نے اللہ کی مرضی کو سمجھا ہے کہ اللہ وہ کیا چاہتا ہے, اس کے ذریعے سے تو کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, تیرا منشا کیا ہے. تو یہ بتاتے ہیں عارفین, عاشقین بتاتے ہیں, ہم اس لیے دیوانوں کی طرح خدا کے کعبے کا گرد کرتے ہیں, اس کا طواف کرتے ہیں, اس کا چکر لگاتے ہیں, تاکہ ایک جھلک اس کے دیدار کی حاصل ہو جائے, ایک دیدار کی جھلک اسے ہم دیکھ لے, خدا کا دیدار ہمیں حاصل ہو جائے. خانہ خدا ہے تو خانہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, اب خانہ خدا کو بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ تصور کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, اس والیانہ محبت کے ساتھ اگر تیرا چکر لگانا, طواف لگانا ہے, طواف ہونا ہے, تو سمجھ لے کہ تو نے کامیابی حاصل کر لی, تو نے کامیابی حاصل کر لی. کہ اسی لیے تو گرد گھومتے ہیں کہ ایک نظر تو آ جائے, ایک نظر ہم پر پڑ جائے یا ہماری نظر اس پر پڑ جائے. اگر یہ بات نہیں تو وہ کیفیت بھی نہیں. آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہی عزیزان محترم اس نے یہ کہا کہ اللہ کیا چاہتا ہے, اس کی مرضی کیا ہے اور ان سے کیا چاہتا ہے. یہ سوال اس عورت نے کہا. عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ پر وجد کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گئے. پھر جب ہوش آیا تو عورت کو غائب تھی. جب آپ بڑے مؤثر اور منفرد انداز میں توحید پرستی کا سبق دے گئی عورت, عشق اور روحانیت کی باتوں کو اس عورت نے بتا دیا. یہی تو مہدویت ہے, یہی تو حقانیت ہے عزیزان محترم, کہ نماز ارکان, ظاہری ارکان, رکوع سجود کا نام نہیں بلکہ خدا کے دربار میں حضوری کا نام نماز ہے. معراج کا نام نماز ہے, معرفت خداوندی کا نام نماز ہے, خدا کی قربت کا نام نماز ہے, خدا کے آغوش میں جانے کا نام نماز ہے. یہ ہے, اگر اس کو چھوڑ کر ہم صرف حرکت و سکنات ہی کو نماز سمجھ جائے تو ہم غافل ہو گئے. بے روح کی ہم نے نماز پڑھی. الفاظ کو سوارنا بڑی بات نہیں. یہ تصور کرے کہ ہم کلام پڑھتے ہوئے ہم خدا سے ہم کلام ہیں, خدا ہمارے مد مقابل ہے, ہم خدا سے ہم کلام ہے, تو وہ کیا کیفیت, کیا عاشقانہ والہانہ ہمارے اندر کیفیت ہونی چاہیے. مہدویت نے یہی سمجھایا کہ روح عبادت کو پیدا کرو, اور روح عبادت کیا ہے, وہ عشق خداوندی ہے, معرفت خداوندی سے پیدا ہوتی ہے. اور اس کا جو اصل مدعا بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے خدا کو دیکھے, اپنے رب کو پہچانے. تو یہی ہے اصل میں مہدویت. عزیزان محترم, اولیاء کرام کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں, مہدویت کے اشارات کو سمجھا رہے ہیں, کہ ان کے اصل پیغام کو بتا رہے ہیں. آج ہم بھی اپنی عبادت میں حلاوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, روحانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کون کیا کر رہا ہے اس کا نہیں, ہمیں خود کی خبر رکھنی چاہیے کہ ہم کیا ہیں, ہمارا مقام کیا ہے, ہم کس مد مقابل پر کھڑے ہوئے ہیں. اس سے سمجھنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مہدویت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور عشق خداوندی ہمیں پیدا فرمائے, اور ہمارے اندر روح عبادت کو اللہ تعالی پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.